کر تقریر فرما رہے تھے. میرے پاس دوست اعتراض کرتے ہیں کہ تم یار حدیث میں پبلک سے سوال کرتے ہو, کہا نہ آتا ہو تو ہم نے کہا فوراً جواب دینے لگتے ہیں کہ آپ کی عزت نہ ہو رہا ہے تو پوچھ نہیں تو میں نے کہا رسول اللہ نے پوچھا. آپ رسول اللہ کی تقریر تو پڑھیے, کی تقریر تو پڑھیے, پوچھا ہی لوگوں نے. ایک دن پیغمبر تقریر فرما رہے تھے, دوران تقریر رسول اللہ نے پبلک سے پوچھ لیا من المفلس, غضب میرے بات سننے لگا. اس کے بعد تو کسی کا کوئی بھروسہ نہیں بچتا. صلوات من المفلس, بتاؤ مفلس کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا صحابیوں میں سے جو مجمع اس کے صحابہ کرام ہیں. پیغمبر نے کہا بتاؤ مفلس کون ہے؟ تو پبلک نے کہا صاحب من لا درہم ولا متاع ولا مال. مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم نہ ہو, کوئی پونجی نہ ہو, کوئی مال نہ ہو. پیغمبر نے فرمایا اس کو تو فقیر کہتے ہیں, جس کے پاس مال نہ ہو, کوئی پونجی نہ ہو, یہ کیا ہے؟ فقیر ہے. مفلس کون ہے؟ اب پبلک چپ. رسول اللہ نے بتایا کہ مفلس کون ہے, وہ میں آپ کو سناتا ہوں. صلوات اس کو جب پیش کریں گے تو یہ حدیث پر بڑی سمجھ میں آئے گی. لہٰذا آپ پیغمبر نے کیا جواب دیا, ایک ہی لائن میں جواب, اس کو چھوڑ دیجیے. میں دو ایک چیزیں اور آپ کو سناتا ہوں, کب وہ حدیث اور اچھی سے بچوں کی سمجھ میں آ جائے گی. سوال کیا ہے؟ مفلس کون ہے؟ پبلک نے جواب دیا جس کے پاس پیسہ نہ ہو, پونجی نہ ہو. پیغمبر نے فرمایا یہ فقیر ہے, مفلس نہیں ہے. تو صاحب مفلس کون ہے؟ اس کو یہ چھوڑ دیجیے. اب میں پہلے آپ کو چور ایک چیز گھر جا کے بتائیے, جتنا آسان ہے عورتوں کا جنت میں جانا, ہمارے آپ کے لیے اتنی آسانی نہیں ہے جتنی آسانی سے عورتیں جنت میں جائیں گی. بتایا ایک حدیث غضب کی بات. حدیث کہتی ہے کہ 3 طرح کی عورتیں ہیں جن کو نہ فشار قبر ہوگا. 1000 شہید کے برابر ثواب ملے گا, معمولی چیز نہیں ہے. جناب فاطمہ علیہ السلام یہ تینوں چیزیں معمولی نہیں ہیں. کیا کیا فشار قبر کے بارے میں بات سمجھیے. فشار قبر سے بڑے سے بڑا آدمی بچنے والا نہیں, یہ نوٹ کر لیجیے. حتی شہید صلوات شہداء کے لیے روایت کہتی ہے کہ ادھر اس کی جو ہے وہ گردن پہ تلوار چلی, ادھر پچھلا سب معاف. لیکن کچھ چیزیں ہیں شہادت بھی معاف نہیں کر پائے. اس میں سے ایک چیز ہے قرض. علت ہے روایت ہے کہ جیسے ہی شہید کی روح نکلی سارا گناہ معاف سوائے قرض کو ادا کرنا پڑے گا. وہ کبھی موقع ملا یا نہیں, اگر ہوا چانس تو میں تو کرتا ہوں. ایک تو یہ ہو گیا. تو کتنی بھی نیکی کیجیے, اگر گھر میں آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو فشار قبر سے نہیں بچ سکتے. جوان آدمی ہے, 7 دن میں نماز نام ہے, صحابی پیغمبر ہے, جوان ہے اور کسی جنگ میں زخمی ہو. دعا کی پانے والے جب تک اسلام کی فتح نہ دیکھ لوں تب تک مجھے موت نہ آئے. پھر معاملہ یہ آیا کہ ادھر سے ایک آدمی ادھر سے ایک آدمی جو فیصلہ کر دے دونوں میں بات نہیں ہوگا. ان لوگوں نے کہا کہ صاحب ادھر سے ہم کسی کو نہیں مانیں گے, 7 دن میں نماز اگر آتے ہیں تو ان کی بات مانیں گے. اب دیکھو ادھر بھی کتنی اچھی بیٹھ ہے, 7 بجائے چلنے کے لائق نہیں ہے زخموں کی وجہ سے.
اٹھا کے لے گئے, اپنا پکش رکھا اور اسلام کا مسلمانوں کا معاملہ کا پورا. پیغمبر فرماتے ساتھ کے فیصلے سے اللہ خوش, اللہ کا رسول خوش. ہو گئی بات نا. اس کے بعد ساتھ کا انتقال ہو گئے, شہید ہو گئے. جب شہید ہو گئے تو غسل رسول اللہ, کفن میں رسول اللہ شامل. جنازہ چل رہا تھا تو روایت کہتی ہے ایسے ہم اٹھا کے رسول اللہ چل رہے. لوگوں کو بڑا کافی مسا, اتنی بھیڑ تو نہیں ہے کہ پہلے رکھنے جگہ ہو. حضرت نے فرمایا تمہیں کیا پتا, اتنا مجمع ہے فرشتوں کا ساتھ کے جنازے میں کہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے. ساتھ دفن ہو گئے. جوان آدمی تھے, وہاں زندہ تھے. تو کسی کا بھی جوان بیٹا مر جائے تو تکلیف تو ہوگی نا, کوئی غصہ. تو ساتھ کی ماں پانی پر رسول اللہ گیا, صحابہ گیا کہ پڑھ کے نہیں کرتے ساتھ جو ماں. اور آنے کے بعد بیٹے کے بعد اس سے خطاب کر کے کہا بیٹا میں آئی تھی رونے کے لیے, اگر تمہارا مرتبہ دیکھ کر کے کیا کروں, جس کی سب میں پیغمبر شدید. رسول اللہ نے فرمایا نہ یا ام سعد سنو, اے ام سعد آہستہ. لوگوں نے کہا کیا مطلب ہے رسول اللہ؟ فرمایا اس وقت ساتھ کے اوپر اتنا زبردست فشار قبر ہوا ہے کہ ہڈیاں چور چور ہو گئی ہیں. یہ کون ہے صحابہ رسول ہے؟ یہ کون ہے؟ شہید ہیں جن کے لیے قرآن کہتا ہے نہ مردہ کہو نہ مردہ خیال کرو. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ساتھ خیر میں نہیں تھے؟ فرمایا بالکل. کیا ساتھ جنتی نہیں ہے؟ فرمایا بالکل. کتا بھی تو ساتھ کے اندر ساری خوبیاں تھیں. گھر کے اندر بیوی بچوں سے بات کرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا. صلوات. یہ میرے موضوع سے ہے کہ آپ کو داستان اس لیے سنائی کہ بشارت کتنا اہم مسئلہ ہے کہ بڑے سے بڑا. لیکن حدیث کہتی ہے کہ 3 طرح کی عورتیں ہیں. یہ بات کیا؟ 3 طرح کی عورتیں جن کو کوئی بشارت نہیں ہوگا کہ 1000 شہید کے برابر ثواب ملے گا, 2 شہزادی کے ساتھ حشر ہوگا. یہ تینوں چیز معلوم نہیں ہے نا. یہ کون ہے عورتیں جن کا اتنا بڑا مرتبہ ہے؟ فرمایا نمبر 1 امرأة صبرت علی سوء خلق زوجها. وہ عورت جو اپنے شوہر کی بد اخلاقی پہ صبر کرے. صلوات. یہ چیزیں جو ہے نا اس لیے پڑھنا ضروری ہے. دیکھتا ہوں ہم لوگ کا مسائل آتے ہیں, ساری پہلے جانے کے بعد معلوم ہوگا کہیں اماں کی وجہ سے ہوا ہے, کہیں باجی کی وجہ سے ہوا ہے, کہیں فلاں کی وجہ سے ہوا. بھائی کسی لڑکی کے گھر میں کیوں لگا دیتے ہو؟ شادی ہو گئی تو اس کو سمجھاؤ کہ جھیلو, برداشت کرو. کتنا بھی کرنا شوہر ہوگا فرعون نہیں ہے. آسیہ نے گزار کیا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ اگر کوئی عورت شوہر کی بد اخلاقی میں صبر کرتی ہے تو اللہ اس کو آسیہ کے برابر ثواب دیتا ہے. الٹا بھی ہوتا ہے. شوہر میں ذرا بڑا شریف آدمی, بیوی گندی ہوئی, ایک بدتمیز قسم کی, تو کیا اس کا علاج طلاق ہے؟ قرآن کہتا ہے 2 نبیوں کو بیویاں لوگوں کے لیے قرآن کے حساب سے جناب لوط اور جناب نوح. قرآن کہتا خیانتاہما, ان دونوں نے اپنے شوہر سے خیانت کی. ادھر کی بات ادھر کی بات ادھر کیا. جناب نوح نے طلاق دیا, جناب لوط نے طلاق دیا. اور پھر قرآن نے قصہ لکھا تو یہ ہمارے لیے ہے کہ جب نوح اور لوط برداشت کر سکتے ہیں تو تم جلدی سے طلاق مت دو, جو ہو گیا جھیل لو. ہم کو کیا کریں, زندگی تو ختم ہو گئی. آگے 20-25 سال 40 سال کی زندگی کوئی زندگی ہے, اصل تو زندگی مرنے کے بعد ہے. کہاں کیا کرے گا, کہاں کر کے بدتمیز عورت کی بد اخلاقی میں صبر کر رہے, ہم اس کو ایوب کے برابر
صبر علی سوء خلق زوجها، جو عورت اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کر لے کیا ملے گا؟ 1000 شہید کے برابر ثواب، فشار قبر سے حفاظت اور شہزادی کے ساتھ حشر معمولی کی یہ ایک دو. اس کو دیکھیے آپ کیا سمجھتے تو میں سمجھاتا ہوں. صبر علی غیرت زوجها، دوسری وہ عورت جو اپنے شوہر کی غیرت میں صبر کر لے. بولیے اس کا کیا مطلب ہے؟ سمجھے تو آگے بڑھنا. مجھے اس طرح میں نے اس کو سمجھا ہے مطلب بہت زبردست جو میں سمجھا. دوسری عورت کون ہے؟ جو فشار میں کم نہیں ہوگا، 1000 شہید کے برابر ثواب ملے گا، شہزادی کے ساتھ رہے گی. صبر علی غیرت زوجها، شوہر کی غیرت پہ صبر کرنا. کچھ شوہر جو ہے وہ کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. کچھ شوہر کیا ہوتے ہیں؟ کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں. مثلا ماموں بہو کے بیٹی بیٹا ہے، ماموں جان کے بھی ایک ہی ہوتا اور یہ بھی اپنے ماں باپ کی اکیلے، نہ اس کے کوئی بہن نہ اس کے کوئی بھائی. ماحول دینداری کا، تدین کا. لیکن وہی جو مزاج ہمارے یہاں ہے کہ باہر کا کوڑا لے آئیں گے، گھر کا ہیرا چھوڑ دیں گے. یہ بھی ہم لوگوں کا بڑا عائب ہے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ اب وسام اور لڑکی کی شادی جو ہے ماموں کے لڑکے سے ہو سکتی ہے نا، ہینڈسم بھی تھا، پڑھا لکھا بھی تھا، سب کچھ تھا، مگر سب بتا کر کے کر دیا. جس سے کیا ٹھیک ہے، جواب ہے سب کچھ ہے، لیکن نہ اس کی جان اس سے اچھی ہے، نہ اس کی شکل اس سے اچھی ہے. آگے شوہر تھوڑا شکی ٹائم کا، اگر وہ بیچاری مستقل دونوں کے درمیان رشتہ بالکل جیسا لائک سگے بھائی بھائی، لیکن کچھ اس طرح کی شکی شوہر ہو گئے ہوتے، وہ بیچاری مسکرا کے کر کے فون پر بھی بات کر لے اپنے اس ماموں کے لڑکے سے جس کو سگا بھائی سمجھتی ہے، اور ایک ساتھ 1 گھنٹہ سوال جواب ہوگا. یہ بیٹی کی غیرت ہے کہ نہیں ہے؟ 1 سال 2 سال کے آسی اگل بغل دونوں کی شادی ہوئی، کچھ دنوں کے بعد اتفاق ہے کہ ماموں کا جو لڑکا تھا اس کو اللہ نے بیٹا دے دیا. چونکہ جب خاندان کا ایک لوٹا پوتا ہوگا تو بڑے دھوم دھام سے ختنہ اور عقیقہ. اس کے بجانے کوئی بہن سنی آئی نہیں، ایک بھوکو کی لڑکی ہے تو وہ بڑی مٹھائی اور کارڈ اور یہ اور وہ لے کے پہنچا، اور جب وہ بہن تم کو آنا ہے تو یہ تو سب کچھ ہو میرا ہوگا، تو وہ نہیں بچاری تم ہی تو میرے ساتھ ہو سب میرے ہو میرے ہو، میں کیسے نہیں ہوں. ہو گئی بات. شام کو شوہر صاحب آئے، ہوا آئے تھے اور ان کا پارا تو چل گیا، غیردار آدمی نہ محرم آیا تھا. تو اور لڑکے کا ختنہ ہے تو اور جائے کاٹ دے گئے، دلہن کپڑا لائے تھے، ہمارے کپڑا لائے تھے، اور خبردار جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وجہ وہی بیٹی کی ہے، بجائے کی مسکرائی کی ہنسی کی. یہ کامپلیکس کا شکار ہے، خود کے اندر وہ چیزیں نہیں تھیں. جانے کی ضرورت نہیں، آپ کا شک تو میری زندگی میں ختم نہیں ہوگا، میں تو کروں گی. ہوتا نہیں، یہیں سے جھگڑا شروع ہوتا ہے. دین کیا کہتا ہے؟ دین کہتا ہے بیٹا تمہارا شوہر نہیں کہہ رہا ہے نا، جانے دو، مت جاؤ. اللہ یہ بلا وجہ کا شک میرے اوپر کر رہا ہے، بلا وجہ کی غیرت کا شکار ہے. دین کہتا ہے بلا وجہ سے مت جاؤ. ارے ایک ہی بھائی ہے میرا، مت جاؤ. ہم کو کیا کہیں؟ دین کہتا ہے تم اس وقت شوہر کی بات مان جاؤ، اگرچہ اس کی غیرت غلط ہے، اگرچہ اس کا شک غلط ہے، مگر اپنا گھر بچاؤ. جانے دو، مت جاؤ. کیا ملے گا؟ حدیث کہتی ہے اگر اس غیرت پہ صبر کرنے جاؤ گی فشار قبر سے بچو گی، 1000 شہید کے برابر ثواب ہے. دین کہتا ہے سب برداشت کر کے اپنا گھر بچاؤ. ہم کیسے باپ ہیں اس راستہ میں جو شہید کا تیرا باپ زندہ ہے.
یہ محبت نہیں ہے، بیٹیوں کا گھر بچائیے. سلام. زحمت ہوگی، تکلیف ہوگی، جاؤ اپنے گھر. یہ دو ہو گئے. میری گھر میں تو چونکہ حدیث کا سنا دیا، میری یہاں سنا. تیسری وہ عورت جس کو فشار قبر نہیں ہوگا، 1000 شہید کے برابر ثواب میں لگے شہزادی کے ساتھ. وہ کون ہے؟ وہ حضرت صداقہ لزوجہا. تیسری وہ عورت جو اپنے شوہر کا مہر معاف کر دے. ابھی کتنا بڑا مہر ہے عورت کے لیے منتظر کیا جو اپنے شوہر کا مہر معاف کر دے فشار قبر سے بچے گی. 1000 شہید شہزادی کے ساتھ تو اتنا بڑا ثواب ہے. لیکن اب جو ہے وہ مفلس سمجھ چاہیے، لیکن وہ معاف کر دے اس کا یہ ثواب، لیکن اس کو کلیم کا اس وقت تو جوش میں بنوا لیا 1,51,000 دیا اس کو. آپ کو تو راضی رکھے گا، وہ بھی مومنہ تھی. اس نے کہا کہ پتہ نہیں آخرت میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. یہ جو ہے کہ رب تو میرا ہے نا، لیکن میں بولا جی لوگ یہ کہہ رہے ہیں میں کروانا چاہوں. اور اس وقت آپ نے دعا کرے گا، آپ کو میرا نکالتے تکلیف ہو رہی ہے، کر نہیں دیں گے کیا کر وہ بھی کمزور. بھائیوں سے کہا انہوں نے بھائی تمہارا کہتے ہو جانا پیسہ نہیں بولتا. بھائیوں نے بھی خاندان والوں نے ساتھ نہیں دیا، مہنگے والوں نے ساتھ نہیں دیا، اور آپ دبا دے گئے. آپ تو معاملہ تو سب کو ہے، بیوی میرے شوہر میرے، اور آنا پائی کا حساب ہم سب کو دینا ہے. اب روایت سنیے. صلوات اللہ ایسی عورتوں کے بارے میں ان کے شوہروں سے خطاب کرے. اب بھی زوجتک امتی علی عہدی، میرے بندے میں نے تیری شادی اپنی کلی سے کروائی. یعنی قیامت میں اللہ بن جائے گا لڑکی والا. صلوات اللہ. بیویوں کو ہلکے میں نہ لیجیے، اور اگر کہیں مولانا راستہ کی سمجھنے میں کوئی ایسا ہو جس کی عادت پڑ گئی ہو ہاتھ چلانے کی، ڈنڈے والی نہیں، ہاتھ کی. جنت کے دروازے کا کیا نام ہے؟ رضوان. جہنم کے دروازے کا کیا نام ہے؟ مالک. روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو مارتا ہے، کل وہ خدا مالک سے جہنم کے دروازہ کو حکم دے گا کہ جس نے بھی اپنی بیوی کو ایک تماچا لگایا ہے، ہر تماچے مجھے 70 لگاؤ. پیغمبر فرماتے ہیں لا تضربوا نساءکم، خبردار عورتوں کے ہاتھ مت اٹھانا. ایک جگہ حدیث کہتی ہے اگر کوئی عورت کے ہاتھ اٹھاتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں وہ مجھ سے دشمنی لے رہا ہے. صلوات ایک چیز پہلے سے سن لیجیے. ایک چیز من بکا علی الحسین ابکا و تباکا وجبت لہو الجنہ. جو حسین پر روئے رونے والے کی صورت بنائے جنت. یہ حدیث سنی ہے کہ میں نے نہیں کہا پوری اتنی مانگیان ہمیں آپ کہہ دیا. یہ حدیث سنی ہے نہیں سنی. امام حسین کے آپ کو پہچانتے ہوئے اور علماء کہتے ہیں حدیث پرفیکٹ ہے، اس کے باوجود گارنٹی نہیں ہے صاحب کی. وہ سنانا ہے. صلوات گارنٹی نہیں. کیسے؟ تو آپ خدا کہے گا میرے بندے میں نے اپنی کنیز کی شادی تجھ سے کروائی اللہ
معمولی شک ہوگا. یہ محل کس نے رکھا ہے سر؟ خدا نے نا. قلم کا فیصلہ ملا ہے اور تم نے وہ وعدہ پورا نہیں کیا تو دنیا میں تو کمزور تھی, دبا لیے گئے تم. آج میں اس کا وکیل ہوں. نکالو میں صلوات کرنا. بڑا بڑا وکیل کر کے دنیا میں مقدمہ جیت دو گے, وہاں وکیل نہیں مل پائے گا. نکالو ہے کسی کے پاس. مین ڈیجیٹل ٹرانسفر تو وہی سمجھنا ہے کیسے ہوتا ہے. سمجھ گیا بھائی؟ اس کو ذرا دیکھو, اس کو عذاب کہاں سے دیکھو. اس کے کھاتے میں نیکی ہے, حساب ہے. نماز حساب ہے, 45 کی بیوی کے اکاؤنٹ میں. جب MSP قیامت میں لاگو نہیں ہوگی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب میں اپنی نماز 5000 روپے سے کم رکھ کر بیچوں گا. آپ کو دعوت کرنے کا حق نہیں ہے. وہ جتنا چاہے وہ اتنا کرے گا. روایت نہیں کتنا کرے گا, روایت کرے اپنا مفہوم ہے, مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہے. بس ایک فرض میں اپنی بات کروں. ہماری جب شادی ہوئی تو میرے آدمی بنتا تھا 5000, تو 5000 ہو گیا. اب بس یہ سمجھا پا رہے لاؤ نہیں ہے صاحب نماز دو. پوری نماز چلی گئی. ابھی بتاؤ نا مثال, اتنا بیٹا 50 ہو گیا. ابھی دیتا باپ 4950. روزہ ہے یہاں سے کرو, روزہ ڈال دیا. حج ہے یہاں سے کرو. گھر والا گھر نہیں بات ہے ڈالو. اور کیا جتنے اعمال ہمارے ہیں سارے ہماری بیوی کے اکاؤنٹ میں چلے گئے. روایت کہتی ہے پھر بھی محل. اب کہتا ہوگا 500 کم ہو گیا, 4.5 مہینے. اب کیا ہوگا؟ اب خدا کہتا ہے اس کی بیوی کا اکاؤنٹ دیکھو. گناہ ہے, ہاں صاحب ہے, کہتا ہوں وہ بھی ساتھ دکھاتے ہیں. صلوات کرنا.
حساب کتاب سے پہلے حساب کتاب کے بعد حساب کتاب سے پہلے بات اس کے سامنے ISPCS کا ایگزام دیتے ہیں انٹرویو کا ہوتا ہے ریٹرن سے پہلے کے بعد کیوں پچیس کا آدمی نے بھرا ہے کب تک کتنا کسی لوگوں کا انٹرویو لیا جائے لہٰذا ریٹرن لے کے جو وہ ہے چھاٹ دو جو بچے کے 200 ان کا آسان ہو جائے گا اب وہ کروڑوں میں پبلک ہے کتنا حساب کیا جائے گا آپ پہلے کوالیفیکیشن چیک کر لو سراج سے گزارو گزرے کا مہینہ یا جوزو اب سراج سے گزر نہیں سکتا کوئی فقط سوائے اس کے جس کے پاس پانی کے ہاتھ کا دیا ہوا لہٰذا پہلے ان کو سراج سے گزارو گزرے کا وہی جس کے پاس علی کا اجازت نامہ ہو مطلب اشتہاری ہو ہے نا ہر آدمی سراج سے تو پہلے چھانٹ لو لہٰذا یہ بچے ہماری بات سن لیں قیامت میں سب کا حساب نہیں ہونا ہے حساب ہونا ہے محبت علی کا اس لیے کہ بقیہ تو پہلے ہی ٹپک چکے ہوں گے انٹرویو آپ کا اللہ نے گھر میں آئے
مسجد. کچھ سمجھ میں آیا؟ نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، اگر کسی کو ستایا ہے تو خدا کہتا مسجد میں گھسنے نہ پائے. اس کے بعد جملہ ہے فَإِنِّي أَلْعَنُ مَا دَمَّ قَامَ الْمُصَلِّي، کہ جب تک نماز پڑھتا رہے گا تب تک اس پر لعنت کرتا ہوں. صلوات جس کے سر میں کسی کا حق مان لیا جائے. صلوات اسی میں ہماری بات ہے کون سا بیوی کا بیان نہیں دیا. یہاں تو پھنسے تھے تب مرزا گئے کہنے لگے یا اللہ 500 روپے دینا. یہ لوگ ان کو دیا تھا دیکھا رامپور ریلوے اسٹیشن پر. اب یہ اللہ کے ساتھ گئے اور ان کے پاس تو کچھ بچا نہیں ہے. 18 دن کا پورا تب تک ساتھ میں وہ آ گئے کہنے کے ساتھ مجھ کو یہ ممبر میں ہی سوڑ رہے تھے اور انہوں نے ایسا جملہ کہا کہ لوگ ہنس پڑے تھے کہ عزتی ہوگی. اس کا بھی حساب چاہیے. تب تک صاحب میرے پڑوسی تھے کہنے کے ساتھ یہ محرم میں شمدانی کرتے تھے اور راستے میں میرا گھرنا ہوا ہوا تھا. یہ فیض آباد سے انجمن لے کے آئے 60 لوگ تھے اس میں. ایک گھرنا انہوں نے تھوڑا چلے ساتھ تعلقات ہے کوئی بات نہیں ان کی دیکھی دینا 60 گھرنے ڈھونڈ گئے اور کم سے کم 10 روپے کا ایک گھرنا اور 600 روپے دلوا دیا تھا. ایک چیز بتا اگر ہماری آمدنی 50,000 روپے مہینے کی ہے تو 1000 2000 کسی کو دینا کوئی مشکل نہیں. لیکن مجھ کو خود کھانے پڑیں گے اور آپ کے 2,500 پیسہ تو ہم معاف کرنے والے 1,000 پیسہ کو ضرورت ہے. یہاں پر سب کا حال ہے اور خود کو ضرورت ہے. کوئی معاف کرنے کے لیے جلدی بعض روایتوں میں ہے اگر بہت پہلے بیٹھ کے چہیدے ہوئے کسی وجہ سے تو وہ ایڈجسٹنگ کروا سکتے ہیں بٹ کرنٹ نہیں ہے. صلوات
آپ سمجھے امام نے تاکید کر دی ہے واجب چھوٹنے نہ پائے، حرام پر عمل ہونے نہ پائے۔ اور اچھا ایک بات اور عرض کرنا، مولانا دور نے تو ایسی حدیث سنا دی کہ آدمی کا ہارٹ فیل ہو جائے، میں نے کہا یہ تو ہوگا قیامت میں آج تھوڑی ہو رہا ہے، اور ہوگا نا، میں نے کہا نہیں ہوگا، کیسے؟ میں یہ حل کر دوں، توبہ کر دو، جس کا حق ہے اس کو ادا کر دو، وہ کر دو، وہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے بول یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے حبیب میرے بندوں سے کہہ دیجیے جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارا سارا گناہ معاف کر دے گا۔ اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں میرے حبیب کہہ دیجیے میں اپنے بندوں سے بہت قریب ہوں، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، شب عبادت ہے۔ شراب حرام کر دی گئی، جلدی سے بس ایک گھنٹہ اور 5 منٹ، شراب حرام کر دی گئی۔ تو اب جو آدمی 40 سال سے پی رہا ہے اتنی آسانی سے چھوڑ رہے کہ گٹکا بھی چھوڑ نہیں پاتے، ہم نے اب شراب چھوڑ دیں گے تو اب چوری چھپے چلنے لگا۔ ہم لوگ ایک دن ایک چچا ملا، سر کے اوپر شراب کا برتن نہیں جا رہے تھے، سامنے سے رسول اللہ آ گئے، اگر حضرت نے پوچھ لیا کیا ہے، سچ کہا تو پھنسے، جھوٹ بولے تو پھنسے، ان کو سب پتا ہے۔ وہیں سے کہتا یا اللہ آج اپنے نبی کے سامنے میری عزت بچا لے، میں وعدہ کرتا ہوں اب گناہ نہیں کروں گا۔ تب تک رسول اللہ پہنچ گئے، کیا نہیں ہو ہڑبڑا گیا، کبھی میں نے آپ کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، ہڑبڑاہٹ میں کہنا تو چاہتے نکلتا ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، تو وہ کہنے لگا کہ صاحب یا رسول اللہ سرکہ ہے، سرکہ ہے اتاریے، اب تو اور حالت خراب، سرپوش ہٹایا، ہاں جی واقعی سرکہ ہے۔ وہ آدمی رونے لگا، پیغمبر نے کہا کیوں رو رہے؟ قصاب صحیح بات یہ ہے کہ یہ شراب تھی، سرکہ نہیں تھا، تو ہمیں ڈر گیا آپ کو دیکھ کے، انہوں نے خدا سے کہا مارنے والے آج عزت بچا لے، اب نہیں پیوں گا۔ سمجھ گیا ہے؟ اے وسیع حسن، اللہ سے وعدہ کر کے تو دیکھو، توبہ کر کے تو دیکھو، اللہ کریم ہے، وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے، کیا بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ کبھی نماز جنازہ میں شرکت کی ہے، نماز جنازہ میں لاسٹ میں دعا پڑھی جاتی ہے، اس میں آخر میں اللہ اللہ نعلم منہ الا خیرا، ماننے والے اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا سوائے خیر میں۔ یہ تو آپ ہی کا خاندان کا سب پتہ ہے نا کیا کیا ہم نے، لیکن ہم لوگ کیا کہتے ہیں لا نعلم منہ الا خیرا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں اگر کسی کے جنازے میں 40 آدمی آ کے یہ جملہ کہہ دیں کہ ماننے والے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے سوائے خیر کے، اللہ کہتا قد اجزت شہادتکم، جاؤ تمہاری گواہی قبول۔ اور یہ تو وہ گواہی نہیں جس کو تم لوگ جانتے تھے، اس کے کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جو پبلک نہیں جانتی، میں جانتا ہوں، لیکن جب انسان اور بندے ہو کے تم لوگ آنکھ بند کر رہے ہو تو میں تو خدا ہوں، جاؤ جو میں جانتا تھا وہ بھی معاف کر دو۔ صلوات اور معاف ٹھیک سے بھی نہیں کرتا۔ حدیث کہتی ہے ان اللہ یحب الشاب الطاہر، اللہ توبہ کرنے والے جوانوں سے محبت کرتا ہے، خالی معاف نہیں کرتا، محبت کرتا ہے۔ اچھا اہل بیت علیہ السلام کی جو دعائیں منسوخ ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں ہے؟ حقیقت۔ ایک جملہ بہت کہتا ہوں، شکر ادا کیجیے، خدا نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت کہتے اسی مذہب میں خدا سے بات کرنے کا ہنر اور سلیقہ نہیں ہے
شرمندہ ہونا یہی توبہ ہے. تیری عزت کی قسم ہم شرمندہ ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب توبہ نہ بھی کرو، خالی اندر اندر شرما جاؤ کہ غلط کیا. وہ اتنا کریم ہے کہ ہماری اس شرمندگی کو توبہ مان لینا ہے. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ جو کچھ ہم نے اس کی نافرمانی کی ہے، یہ ساری باتیں اس کے لیے وہ معاف کرے گا. لیکن پھر وہی بات پھنسے گی، اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے تو نہ خدا معاف کرے گا نہ یہ ویسے بات کریں گے وہ ہم کو ادا کرنا ہی کرنا ہے. لہٰذا سب سے اہم چیز ہے وسیع سے بیان. مجلس پڑھنا بڑے شرف کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ چلی جائے گی دوسرے کے کھاتے ہوں. اگر تم نے کسی کا حق مارا ہے تو فائدہ اس سے کیا ہوا؟ آئیے شب جمعہ ہے، شب عبادت ہے. اللہ نے کہا موسیٰ اس زبان سے دعا کرو جس سے گناہ نہ کیا. موسیٰ نے کہا بولنے والے وہ زبان کا عمل ہے. اللہ نے کہا موسیٰ اپنے لیے دعا کرواؤ دوسروں سے، اس لیے کہ جو ہم نے آپ نے گڑبڑ کی ہے وہ اپنی زبان سے کیا ہے. ہم نے جھوٹ آپ کی زبان سے نہیں بولا ہے، ہم نے غیبت آپ کی زبان سے نہیں کیا. وہ اشارہ یہ ہے کہ اپنے لیے دوسروں سے دعا کرواؤ. روایت کہتی ہے کہ اپنی والی دعا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی انسان کسی دوسرے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو نمبر 1 یقیناً قبول ہوتی ہے. نمبر 2 جتنا ان کے لیے دعا کیا اس کا 1000 گنا دعا کرنے والے کو ملے گا. شب جمعہ ہے، سمجھ گئے آپ؟ ایک جملہ میں ادھر بہت ہے، حالانکہ میرا شمار میں مولوی ہوں نہ عالم ہوں، بس اللہ کا پیدا ہوں جس کو خدا خاص کھلا ہے. بس کچھ رقم شرح سادی کے انسانت رسول بازونیس کار نہ بخشت خدای بخشن. جانتے ہیں آپ سب سے زیادہ قیامت میں حسرت اور ندامت کس کو ہوگی؟ روایت کہتی اس شخص کو ہوگی کہ جس کی باتیں سن کے لوگ جنتی ہو جائیں اور وہ خود بیان کرنے والا جہنم میں چلا جائے. پبلک پوچھے گی مول صاحب تمہاری مجلس سن کر کے تو ہم سدھر گئے، تم کیسے جہنم میں چلے گئے؟ تب کہا جائے گا کہ بھیا تم نے عمل کیا، ہمارے ممبر رکھے نہیں کرتے، ہم نے خود اس پر عمل. ایک دو ایسی بدبو ہوگی نا ہم جیسے لوگوں کے کان سے. روایت کہتی جہنمی اپنا عذاب بھول جائے گی، اتنی تکلیف ہوتی ان کو ہماری کانوں سے. لہٰذا آپ لوگ مومن ہیں، پرہیزگار ہیں. ہو سکتا ہے اس میں کچھ لوگ سید ہوں، یعنی اولاد علی و فاطمہ ہیں. ان کا کیا کہنا آپ کی زبان میں نصب. میں نے آپ کو 1 گھنٹہ دین کی بات بتائی نا، بولیے بتائی کہ نہیں بتائی؟ اتنا حق میرا بنتا ہے نہیں بنتا آپ کو کہ آپ بھی مجھ کو کچھ دیجیے. خالی اتنا اللہ سے کہہ دیجیے خدا اس سے گناہوں کو بخش دے، خدا اس کو توبہ کی توفیق دے. ورنہ میرے بھائیوں قرآن کہتا ہے کل کو قیامت میں ماں بیٹے سے فرار کر رہی ہوگی، بیٹا ماں سے فرار کر رہا ہوگا، بھائی سے فرار کر رہا ہوگا، شوہر زوجہ سے فرار کر رہا ہوگا، کوئی کسی کا ساتھی نہیں. شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، شب استغفار ہے. بس میں آپ سے تو نہیں کہہ سکتا، اپنے گھر میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں چھوڑ دو لڑو مت، چھوڑ دو. کتنے دن رہو گے؟ اگر 33 زمین ہے ویسے سب تم کو مل بھی گئی تو کتنے دن رہو گے؟ 10 سال 20 سال غربت ہو گئے. کون لگا تمہارے ماں تمہاری اولاد؟ اگر
دوسروں کو ہم آرام دیں اور خود جہنم میں جائیں. بس باتوں باتوں لمبی ہوئی 1 گھنٹے میں ختم کرنا چاہیے کہ وہ پورا مسائل کم کر دیتا ہوں. 2 جملے اور ختم ہو گئے. ماں کے مقابلے میں دنیا میں کوئی نہیں. اللہ کے بعد رسول اللہ کہتا ہے اللہ کے بعد اگر کوئی ہے ہم سے آپ سے محبت کرنے والا تو حقیقت میں ماں ہے. ماں خوش اللہ خوش. کہاں گئے رسول اللہ کے کربلا کا قصہ کہاں کربلا دے وہاں آپ کو دیکھ کر رکا گیا ہوگا جانے کی اجازت نہ پہلے تو بتا کیا پڑھتے ہیں اشهد انك تسمع كلامي وترد سلامي مولا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہماری بات سن رہے ہیں. ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے سلام کا جواب دے رہے ہیں. گئے تو تھے کربلا جواب سنائی دیا اسی میں تو جواب تو دیتے ہیں لیکن بولنے والے ہمارے کانوں میں تمہیں پردہ ڈال رکھا ہے. بڑے سے بڑا آدمی جائے زیارت کرنے چلا ہے کسی نے جواب سنائی. ایک لڑکا نوجوان نہیں معلوم 20 سال کا 25 سال کا آپ کی طرح کا آیا حرم امام حسین مکرمہ آگے کھڑا ہوگا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. تب تک ذریع سے بلائیں پبلک نے سنا وعلیک السلام. اور یہ ہنگامہ ہونا کہ نہیں ہوگا. گھیر لیا پبلک نے. تو کون پہلا کچھ نہیں صاحب اتنے بڑے بڑے آیت اللہ لوگ آتے کسی کے سلام کا جواب سنائی نہیں دیتا تو کیا کا حادثہ آتا کبھی نہیں سنائی پہلی مرتبہ. تو اس کا مطلب کچھ کیا ہے ابھی تک نے. تو وہ بتاتا ہے صاحب کربلا کے تھوڑی دور پر میرا گاؤں ہے بہت نزدیک میں ہے 64 سال میں ایک بار آتا ہے. کسی سے اندازہ کر لیجیے بہت نزدیک نہیں ہے. کربلا کے آگے میرا گاؤں ہے. میں پیشے سے زراعت کرتا ہوں کسان ہوں. میرے پاس ایک گدھا ہے جو ہاتھ آنے لے جانے کا کام کرتا ہے. ہر سال آتا ہوں. میری ماں بھی زندہ ہے میرا باپ بھی. میں نے نمبر لگا رکھا ہے. ایک سال باپ کو لے جاتا ہوں 1 سال ماں کو. جس کا نمبر ہوتا ہے ماں باپ کو اس کو گدھے پہ لاتا ہوں. خود رسی پکڑ کے پائیدار 5 سال امی کو لے کے گیا تھا. تب بھی نمبر کس کا ہے؟ باپ کا نا. ساری تیاری ہو گئی. پتا نہیں ماں کو کیا سمجھ میں آیا. کہنے لگی بیٹا مجھ کو حق تو نہیں ہے نمبر تمہارے بابا کا ہے لیکن پتا نہیں تو میرے نام مجھے ڈر لگتا ہے. اگلے سال تقسیم کر رہا ہوں. بیٹا کوئی صورت نکال آتی ہمیں بھی لے چلتے. یہ کہتا میں پھنس گیا. ابا کو کچھ بول نہیں سکتا نمبر ہے کسی کا حق لینے میں دوسرے کو نہیں دے سکتے. لیکن اب ماں کے منہ سے نکل رہی ہے بات تو اماں کی بات کر بھی نہیں سکتی. غربت کا حال یہ ہے کہ دوسرا گدھا خرید نہیں سکتا نہ کرایہ بھی لے سکتا. کیا کروں بہت سوچا کچھ سمجھ میں چایا نہیں آیا. میں نے کہا چھوڑ اماں کی بات تو نہیں کٹے گی جو ہو جائے. یہی تو ہمارا 4 دن کی جگہ 10 دن پہنچے گے. میں نے ابا کو بٹھلایا گدھے پر اماں کو بٹھلایا اپنے پاس. سمجھے حدیث کہتی ہے ماں باپ خوش اللہ خوش. ماں باپ راضی اللہ راضی. میں نے ماں کو بٹھلایا کاندھے پر. ہر سال آتا تھا کبھی جواب سنائی نہیں دیا. لیکن اب جو اس طرح آیا ہے آنے کہتا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. ذریعے سے جواب آیا وعلیک السلام. جب عام ماں کا حال یہ ہے تو پھر اس ماں کا مرتبہ کیا ہوگا جو خود معصوم ہے جس کے بچے معصوم ہیں جس نے باپ کو اتنا پیار دے دیا کہ باپ کو بیٹی کے پیار میں ماں دکھنے لگی. تبھی تو فرمایا نا فاطمہ تو فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے.
جاتی تھی خدمت کرتی تھی. سلمہ زوجہ ابو رافع کہتی ہیں کہ بیوی 40 دن تک بستر پر رہی ہے. اس دوران کبھی طبیعت بگڑ جاتی تھی, کبھی سنبھل جاتی تھی. سلمہ کہتی ہیں جس دن شہادت ہوئی ہے اس دن اتنی تکلیف تھی بیوی کو کہ درد کی شدت سے کبھی مجھے یہ منظر دیکھا نہ گیا. میں نے سر پہ رکھا تھا کہ گھر سے نکل گئی کہ کم از کم مولا کو اطلاع تو دے دے. ادھر سے امیر المومنین آ رہے, کیا بات ہے سلمہ؟ بہت گھبرائی ہوئی. آقا بیوی کی حالت ٹھیک نہیں ہے, مجھے نہیں لگتا کہ زندہ پائے گا. علامہ مجلسی لکھتے ہیں تیز قدموں سے تشریف لائے, سرہانے بیٹھ گئے, تکیے سے سر اٹھایا, ووضعه على حجره. امیر المومنین نے اپنی آغوش میں رکھی, بڑی محبت سے پکارا, زہرا. کوئی جواب نہیں. فاطمہ کوئی جواب. بنت رسول جب کئی بار پکار چکے تو فرماتے زہرا کا علی پکار رہا ہوں. جیسے علی کا نام لیا بیوی نے آگے کھول یا علی آپ آ گئے, بس آپ ہی کا انتظار تھا. مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے, کہیے. یا علی آپ غسل کیجیے گا, آپ کفن پہنائیے گا, آپ قنوت کیجیے گا, آپ دفن کیجیے گا. یہ سارا کام رات میں یہ سب سمجھ میں آتا ہے, لیکن آخری وصیت عقل میں نہیں آتی. اس لیے کہ نہ باپ ایسا ہے نہ بیٹے, مگر سوائے اس سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے آپ کے پاس کہ ممتا ہے تو وصیت کروا رہی. کیا جب سب کہہ چکی فرماتے علی میرے بچے چھوٹے ہو, میرے بچے کم سن ہو گئے. علی کل یہ نانا سے جدا ہوئے ہیں, آج ماں سے بھی چھڑ جائیں گے. علی اگر میرے بچے روتے روتے میری قبر پہ سو جائیں, ان کو سختی سے میری قبر سے نہ اٹھانا. امیر المومنین چلے گئے, بس مولا چلے گئے. اسماء جی میرا بستر لگا دو, تھوڑی دیر کے بعد آواز دینا, جواب نہ ملے سمجھ لینا میں اس دنیا میں نہیں ہوں. اے اسماء جی جب میرے بچے آ جائیں پہلے کھانا کھلا لینا. اے ماں تب میرے مرنے کی اطلاع دینا. اسماء کہتے تھوڑی دیر کے بعد میں حجرے میں آئی, کئی آوازیں دی, جواب نہیں ملا. میں نے چادر پلٹ دی, دیکھا بیوی اس دنیا میں نہیں ہے. اپنے آپ کو میں نے شہزادی کی جسم مبارک میں گرا دیا. بابا کو سلام کہیے گا, رسول اللہ کو سلام کہیے گا. اتنے میں آہٹ محسوس ہوئی جیسے شہزادے آ رہے ہوں. اپنے آپ کو سنبھالا, نارمل کیا, باہر نکل آئے. اسماء اسماء کو تو وصیت پر اور کرنا تھا, جیسے سنی نہیں لا کے کھانا رکھ دیا. کبھی کھانا جب میں کبھی اسماء کو رکھ دیا. اسماء اماں کا کھا لو, بتاتی ہوں نا. تم نے کبھی دیکھا ہے ہم نے بڑا گھما کے کھا لو. کچھ انداز ایسا تھا کہ اسماء میرے کچھ بچوں ٹھیک سمجھ رہے ہیں, ابھی بھی اس دنیا میں نہیں ہوئے. اللہ میں نصیب بہار میں لکھتے دونوں شہزادے ماں کے جنازے پہ آئے. امام حسن علیہ السلام نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا. پتہ نہیں کتنی محبت ماں کو حسین سے اور امام حسن علیہ السلام کو ماں سے تھی. کہتے امام حسن سلام اللہ علیہ نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا, مگر امام حسین سلام اللہ علیہ ماں کے پائے کیا ہے, ماں کے تنوں کو, ماں کے پیروں کو اپنے رخساروں سے ملنا شروع کیا. اماں تمہارا لال آیا ہے, اماں تمہارا حسین آیا ہے, اماں حسین کا جواب دو ورنہ روح جسم باقی نہ رہے. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میں بھی پڑھتا ہوں, میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحومہ کے سارے ثواب کی نیت سے.
سیدہ کنیز فاطمہ مرحومہ بنت سید جعفر حسین مرحوم کی روح تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، زوال معصومین کی جگہ کرامت فرما، خدا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما، ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار، تمام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کی ظہور میں عجیب